اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چور کے پیچھے. اور وہ چور کون ہے؟ وہ گھر کا مالک ہے. اور جو چوروں کے ساتھ ہی وہ اندر لوٹ پٹ کر رہے ہیں اور 4-5 اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ حساب ہے، وہ حال ہے آج مملکت خداداد پاکستان کے اندر حکومت اور حکومتی وزیروں کا. ہم پوری پاکستان کی عوام اور لوگ بھی سنتے رہے کہ چور چوری کر کے بھاگ گئے، لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے تھے، یہ امارا جو تھے، یہ شرفا جو تھے، یہ تو فیکٹریوں کو بل ہی لگا دیتے تھے. ہمارے ایک وزیر امور کشمیر ہیں علی امین گنڈا پور، ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کا جو پیسکو ہے اس کے ایکشن کے ساتھ ان کو لفڑا ہوا کہ اس نے ان کو بجلی نہ دہندہ کا 25 لاکھ کا بل بھیجا. انہوں نے اس کے لیے کہا اس کو تبدیل کر دیں. خیر وہ چوری خود کرتے ہیں اور پھر سینہ زوری بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات آپ سے بات کرنی تھی کہ پرسوں 2-3 دن پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا کراچی میں. پی ڈی ایم میں پھر ایک جان پڑ گئی ہے اور اب تو خیر پی 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 کو بھی کافی کچھ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کراچی میں ہمارا نام و نشان کہیں نظر آنا مشکل ہے. اور خاص بات آزاد کشمیر کے اندر جو وزراء تھے، کابینہ کا پہلا اجلاس، اس میں سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھ 5 وزراء نے شمولیت نہیں کی. اور انہوں نے وہ شنید تو یہ ہے کہ وہ سردار تنویر الیاس صاحب کا جو گروپ ہے وہ استعفیٰ دینے والا ہے. اور جو ہمارا وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ تو خیر بین الاقوامی طور پر مشہور بھی ہیں بے شمار باتوں کے ساتھ. اور اب انہوں نے پاکستان کو تجارت کے لیے بڑا نئے فارمولے دیے ہیں. 3050 ایکڑ زمین اوکاڑا میں جو آرمی کے پہلے وہ کیٹل فارم وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ ایک زمین دے کے وہاں پہ گدھوں کی نسل جو ہے نا جدید نسل افزائش ہوگی اور پھر وہ گدھے ایکسپورٹ کریں گے. کہاں پہ؟ چائنا میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں اور امریکہ میں. ویسے تو اسپین پر بھی حصہ لے لیں کیونکہ اسپین کے اندر اس کی گوشت ہوتا ہے، اس کا ڈرائی گوشت بڑا پیارا بنتا ہے، شاید وہاں پہ بھی ان کو کچھ چانس مل جائے. اور اب ہم چلتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا سر آج امریکہ کا آخری فوجی بھی افغانستان سے چلا گیا. اس کے بعد وہ جو طیارے اور ہیلی کاپٹر وہ گاڑیاں تھی وہ ساری وہاں پہ تباہ کر دی گئی. طالبان نے کہا کہ یہ واپس چلے گئے ہیں اور اب ہم آئندہ مستقبل میں اپنی حفاظت خود کریں گے. اور دوسرا لیکن شنید تو یہ جو پچھلا ڈرون حملہ ہوا تھا پرسوں چوتھ، وہ جو ہے وہ تو طالبان نے خود انفارم کیا تھا امریکن کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے. قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کی طرف ہوں، اصل میں پچھلی دفعہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے تاریخی ارتقاء اس کے قیام پہ گفتگو کی تھی اور یو این ریزولیشنز کے حوالے سے بھی کہ کس ملک کا کیا رول ہے یو این ریزولیشنز کے مطابق. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا، جہاں تاریخ کے جو گم شدہ اوراق کی ورق گردانی کرنے میں کئی لوگوں نے کام کیا ہے. ہمارے پنچ سے ایک صاحب ہیں جو سعودی عربیہ میں بھی ملازمت کرتے ہیں، ڈاکٹر الیاس خالد جی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی عمیق گہرائی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور 1947 کے جو واقعہ ہیں سہولت کاری کن کن لوگوں نے کی ہے اور کشمیر کے جو لوگوں کے آپسی یعنی مختلف، چونکہ کشمیر ایک کثیر جہاں مذہبی ریاست ہے وہاں کثیر القومیتی بھی ہے. تو ان کثیر القومیتی ریاستوں کے جو نسلیاتی رشتے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زبردست تحقیق کی ہے. تو میں پچھلی دفعہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھول گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریروں سے بھی اور ان کے پروگرام سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے
सच्चाई तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो एक मखसूस उनका चैनल है, मेरा उसी पे ही वो ज्यादा उनकी। नहीं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है जी जी, वही ना, वो बाहर वो नहीं ना दूसरे। जी परिवार के नाम से, हम्म और उनके पास जितने भी लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैं हम्म उसमें उन्होंने उन सभी को लोगों को ऐड किया है। वहाँ काफ़ी, असल में बात ये होती है कि यहाँ हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये है, जो कोई भी अगर ग्रुप जो है वो कोई तश्कील देता है एक जी संजीदा बहस मुबासे के लिए, तो उसमें बहुत सारे गैर संजीदा लोग दाखिल हो जाते हैं और वो फिर उसको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मुताबिक ड्रैग करना शुरू कर देते हैं, और किसी की तहकीक से इस्तेफादा हासिल करने के बजाय वो उसमें अपने जो पॉलिटिकल व्यूज है, ठीक है पॉलिटिकल व्यूज हैं, यकीनन हैं, सभी लोगों के हैं, लेकिन किसी एक फोरम जो तहकीकी फोरम है उस पे मैं समझता हूँ कि काम तहकीकी ही रहना चाहिए। वहाँ अपने अपने पॉलिटिकल जो व्यूज और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत किसी चीज को ड्रैग करना, उसमें होता यह है कि फिर बहुत सारे संजीदा लोग वहाँ उस फोरम में इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर किसी बहस मुबासे में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इस गे गुजरे दौर में वो भी एक गनीमत है तहकीक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सरकारी सतह पे किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो तारीख साज हैं। जैसे 1950 में जब लोगों ने एक बगावत की, तो उस बगावत पे अगर सवाई डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब ने पुंछ रिबेलियन के नाम से एक किताब लिखी है, बाकी जो उसके अहम किरदार थे उन्होंने कभी, हालांकि उन्होंने अदरवाइज बड़ी किताबें लिखी हैं, अपनी सवाने हयात भी लिखी हैं, लेकिन उस वाक़े का तस्करा उन्होंने नहीं किया, हालांकि 5 साल तक वो बगावत कंटिन्यू रही। तो ये एक चीज़ थी जो तारीख के जो लोग तारीख से दिलचस्पी रखते हैं उनको कहना कि ऐसे लोगों की तहकीक से भी इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि वहाँ कोई एक फर्द नहीं बल्कि बहुत सारे, जैसे केडी मेनन हैं, वहाँ बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हैं, उनका तारीख पे बड़ी गहरी नज़र है। तो ऐसे लोगों से इस्तेफादा हासिल करना, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है उन लोगों के लिए जिनको किताबों तक रसाई नहीं पहुँच सकती, और ख़ास करके हमारे खिते के अंदर तो हमारी लाइब्रेरियाँ जो है वो आप कह सकते हैं कि उनमें ऐसी किताबें रखी गई हैं जो हमारे तारीखी शऊर में इजाफे का कोई सबब नहीं बनते। उसमें वही नावलें हैं, वही जो है वो एक इंताब पसंदी के जो लिखे हुए लिटरेचर्स की कापियाँ दस्तयाब होंगी। लेकिन जिन लोगों ने तारीख पे, जिन लोगों ने कश्मीर के नस्लियाती रिश्तों पे, जिन लोगों ने कश्मीर की रियासत रियासत जम्मू कश्मीर की के एवोल्यूशंस पे, इर्तका पे कुछ लिखा है, वो किताबें हमारे यहाँ नापैद हैं। शायद वो हमारे हुक्मरानों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे मुतसादम है, इसलिए उन किताबों को हमारी लाइब्रेरियों के अंदर किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं है। और तहकीक तो वैसे ही आप देखें ना कि पाकिस्तान बना तो उसके बानी पे आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते है, ये भी एक पाबंदी है। और उस बानी के साथ जो है वो कमाल मेहरबानी पाकिस्तान के हुक्मरानों और एस्टेब्लिशमेंट ने की है कि उनकी भी वो नज़रियात जो बाद अज़ां पाकिस्तानी स्टेट ने अख्तियार किए हैं और वो उनसे मुतसादम है। तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल, जो फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी बातें भी सेंसर हैं और उन बातों को भी जो है वो स्पेस नहीं है। तो एनी हो, ये ज़मीनन बातें थी। बाकी जहाँ तक आपने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अफ़गानिस्तान से आज तकरीबन बीबीसी की रिपोर्ट थी कि अफ़गानिस्तान से तमाम अमेरिकन अफवाज और उनके फ्रंट प्रेजेंट्स जो है वो अब वहाँ से जा चुके हैं, और अब अफ़गानिस्तान में कुल्ली तौर पर तालिबान का कब्जा जो है वो हो गया है। अब ये है कि तालिबान पे है कि वो दीगर जो वहाँ ग्रुप्स हैं, जो कौमियतों के नुमाइंदे हैं,
اور جو نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں طالبان کے ساتھ، ان کو جینے کا کس حد تک حق دیتے ہیں، اور جو کوئی وسیع البنیاد حکومت بناتے ہیں یا اپنے اسی تنگ نظر تھیوکریٹک ایجنڈے پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ داعش کے اور طالبان کے اختلافات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا داعش اور طالبان میں کوئی نظری فکری اختلاف ہے۔ میرے خیال میں شاید اسٹریٹجیکل اختلافات ہوں، حکمت عملی کے تو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن نظری اور فکری اعتبار سے دونوں جو گروہ ہیں یہ ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور ان کے جو نظری اور فکری رہبر ہیں وہ وہی ہیں جو داعش کے ہیں یا طالبان کے ہیں۔ اگرچہ طالبان کو موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی مکتب فکر سے زیادہ قریب لوگ ہیں، اور جو داعش ہے ان کو سلفی وہ شافی ہیں، مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ شافی۔ تو ہماری تو جو خواہش ہے، اور شاید دنیا بھر کے جو امن پسند ہے ان کی یہی خواہش ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک نیشن سٹیٹ بننا چاہیے، تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور نیشنل سٹیٹ کے جو تقاضے ہیں وہ افغان کے تمام گروہوں کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھ کے، تو وہ عصر حاضرہ کے جو تقاضے ہیں جو انسانی آزادیوں کو تسلیم کرتے ہیں، وہ افغانستان کے نئے رولرز کو بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی سے غور کرنا چاہیے، اپنے فقہی اور فرقہ وارانہ سوچوں کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسی کوششیں کی گئی تو غالب امکان یہ ہے کہ افغانستان پھر جو ہے وہ ایک لمبی لڑائی کے اندر الجھ کے رہ جائے گا، اور غریب جو افغانی ہیں ان کی سفرنگ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اصل میں عقل مندی، ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ افغانستان کے جتنے بھی سرگرم متحرک گروہ ہیں انہیں افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایسی پالیسیاں اختیار کرنے چاہیے جس سے کہ ورلڈ کمیونٹی کمفرٹیبلی جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہیں جو اب پاکستان میں آگے ہیں، اور پاکستان کے سارے ہوٹل خالی کر دیے گئے ہیں ان کی رہائشوں کے لیے، ان کے قیام اور تاہم کے لیے۔ اور عمران خان صاحب تو پہلے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن اب ان کو چپ سی لگی ہوئی ہے، وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی موقف دینے سے آری ہیں۔ لیکن جی میرا خیال یہ بات تو ویسے ٹرانزٹ کی کہہ جا رہی ہے 21 دن کی، لیکن میرا خیال ہے یہ 21 دن بڑے لمبے ہوں گے، یہ 21 مہینے بنیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ جو صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ٹرانزٹ ہے۔ اور دوسری بات جو اس کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ سے اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس وقت افغانستان کے اندر جب طالبان آ چکے ہیں، اس سے پہلے ہی 20 لاکھ پاکستان جو افغانی ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں کافی عرصہ سے، اور اب تو ایک اور سیلاب آ رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت اور جو پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی اس میں کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے پالیسی سازوں نے سوچنا ہے۔ البتہ جو لوگ افغانستان کے سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 کی دہائی سے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال۔ تو چونکہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ورلڈ کمیونٹی نے بڑی جنروسٹی کے ساتھ پاکستان کی مدد کی ہے، ڈالروں کی شکل میں، کہ ان کو ری ایبلیٹیٹ کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت۔ اب چونکہ کرپٹ سسٹموں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے جو بین الاقوامی مدد جاتی ہے وہ پہنچتی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، ایسے ہی جیسے آپ اگر دیکھیں تو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، ان زلزلہ متاثرین کے لیے پوری دنیا نے کتنے اربوں وہ تو ڈالر جو ہے وہ جی جی لیکن وہ وہاں کی جو سیرا اور سیرا نے جو ہے نا وہ سارے مطلب یہ کہ اور سے ہضم کر لیے، اور
لوگ آج بھی جو ہے نا وہ کھلے آسمان تلے ہیں، اور ہاں وہ لوگوں نے فیصلآباد اور اپنی مدد آپ کے تحت، یا کچھ رشتہ داروں نے کوئی تھوڑی بہت ان کی مدد کی ہے کہ جس سے ایک ایک دو دو کمرے بنا کے اب وہ رہ رہے ہیں۔ چونکہ برادری سسٹم کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور باہر جو ڈائسپورا کشمیری تھا اس نے بھی ان کی بڑی مدد کی۔ جن لوگوں نے براہ راست مدد کی تو اس کا تو کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پہ فائدہ ہوا، لیکن جن حکومتوں نے پیسے ویا پاکستان بھیجے وہ تو متاثرین تک نہیں پہنچے۔ تو اب یہی حال افغان مہاجرین کا بھی ہے کہ چونکہ یہ بڑے سخت جان لوگ ہیں، سروائیو کرنا جانتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے مشکل ترین حالات کے اندر بھی جینا سیکھا ہے، اور بڑی سخت محنت مزدوری کرتے ہیں، پتھر توڑنا اور ایسے ایسے کام جو مقامی لوگ جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ اس میں آپ کو افغانی جو ہے وہ نظر آئیں گے سڑکیں بناتے ہوئے، لوگوں کے مکانوں کی جو مٹی گارا۔ جی جی تعمیرات کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ معاوضہ بڑا کم لیتے ہیں۔ اس سے مقامی آبادی جو ہے بے روزگاری تو اب مقامی لوگوں میں بڑھے گی نا، وہ تو 6 بندے ایک گھر کا کام کر لیتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ تو ہیومینیٹیرین ہے کہ کچھ لوگ اگر ڈسپلیس ہوئے ہیں تو یہ سب جی کا فرض ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو اکوموڈیٹ کرنا، اور اگر کہیں کوئی جاب اپرچونیٹیز ہے تو وہ انہیں مہیا کرنا۔ وہ تو حالات کے جبر کا شکار ہیں، اور ان حالات کے جبر کا شکار لوگوں کی مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی یہ تو اچھی بات ہے، یہ ایسی بہت۔ بات نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی برادری کو بھی کچھ کرنا پڑے گا کہ بین اکیلے الاقوامی پاکستان۔ برادری کافی کر رہی ہے، بین الاقوامی برادری نے کچھ کرنے میں کسی قسم کے جو ہے وہ آم، آ، آ، ایسا مظاہرہ نہیں کیا جس میں آپ بین الاقوامی برادری کو کوئی الزام دیں۔ لیکن پاکستان لیکن میں ابھی تک جو 2003 میں جو لوگ وہ ریپلیس ہوئے تھے فاٹا سے اور وزیرستان سے، 20 لاکھ لوگ ہیں، وہ ابھی تک پاکستان کے ادھر پشاور اور آگے پیچھے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، پنجاب پورے میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک ثابت نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پہ جو جی ڈسپلیسمنٹ کی ہے، جی امریکہ نے اور بین الاقوامی برادری نے، اس میں بھی حالانکہ یہ لوکل ایشو تھا، یہ کوئی بین الاقوامی ایشو نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنے ہی شہریوں کو ڈسپلیس کیا ہے، اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اور دیگر ملکوں نے بھی پاکستان کی بہت مدد کی، لیکن پاکستان نے ان وسائل کو ان کی ری ایبلیٹیشن پہ خرچ کرنے کا بجائے، اور آج آپ دیکھیں پی ڈی ایم کا ایک بڑا ایشو، یہ جو پی ٹی ایم ہے، تحریک تحفظ پشتون موومنٹ جو ہے، پختون تحفظ موومنٹ۔ جی، تو ان کا بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن علاقوں سے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، جن کی جائیدادیں اس وقت تباہ کر دی گئی، چونکہ بڑا لانگ رینج ویپن یوز ہوا، تو بعد میں کچھ چیزیں، کچھ جو بازار جو تعمیر بھی ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ فوجی افسران نے اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو وہ الاٹ کرنے کی کوشش کی، جس پہ مزاحمت بھی ہوئی۔ تو پاکستان میں ایک سب سے بڑا جو پرابلم ایک اور بھی ہے نا، جو ایڈمنسٹریٹو پرابلم جس کو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، وہ ہے جی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا سسٹم۔ اور جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں، حالانکہ جب بین الاقوامی برادری مدد کرتی ہے تو وہ تو سارے ڈسپلیس لوگوں کے لیے کرتی ہے، لیکن آپ جس وقت فیض کوئی دینے پہ آتے ہیں تو وہ صرف اپنے ہی منظور نظر لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے پھر جو کرائسس پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کرائسس آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو اس کے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جو اس کی قدریں ہوتی ہیں، ان کو کبھی نہیں ملوث خاطر رکھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ڈسپلیس، وہ جو انفورس ڈسپیرنسز کے لوگ ہیں، ان کے ریلیٹیوز نے مظاہرہ کیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یعنی ایک پاکستان نہیں ہے بلکہ یاگستان ہے، ایک جنگل
کا قانون وہاں نافذ ہے کہ کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہے. کم از کم ایک اگر حکومت ہونے کے جو دعوے دار ہیں وہ جا کے ان سے تو پوچھے صحیح, ان کو کوئی مطمئن کریں کہ بھئی آپ کے پیاروں کو برآمد کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے. کورٹس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپیکس کورٹ تو اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ایک طرح کی بیٹھ کے ہیں, وہ جو انہوں نے شور شرابہ کرنا تھا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بجائے لوگوں کو انصاف دینے کے, یا جو لوگ ایسے جرائم میں ملوث ہیں ان کو کوئی سزائیں دینے کے, وہ بس یہی کہ ہے ایک پیشی, دوسری پیشی, تیسری پیشی, اور لک بزی ڈو نتھنگ. تو پاکستانی جو جوڈیشری ہے وہ تو اس کا تو بس عالم یہی ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ والی بات ہے. کسی بھی ڈس اپیئرڈ پرسنس کو, جس کو ریاستی اداروں نے ڈس اپیئر کیا, ان کے ورثاء نے, اس مسنگ پرسن کے ورثاء نے تمام شواہد کورٹوں کو دیے ہیں, لیکن کورٹ نے کسی قسم کا کوئی کاگنیزنس لینے سے وہ ہے وہ پھر ایک تاریخ بڑھا دیتے ہیں, اور کبھی آئی جی کو نوٹس دے دیتے ہیں, کبھی کسی کو نوٹس دیتے ہیں, اور یہ جانتے بوجھتے کہ جو آئی جی ہے اس کی ملٹری کے اداروں میں, آئی ایس آئی میں کسی قسم کی کوئی سے نہیں ہے, سنائی نہیں ہے اس کی, کوئی اس کو سنوائی سنوائی نہیں سنتے ہے. ہی. سر لیکن ابھی آپ نے بات کر دی تو ایک بات آ گئی بجائے میرے اس کے ذہن کہ میں. وہ آئی ایس آئی کے چیف کو نوٹس بھیجیں ہیں اور اس کو طلب کر کے کہیں کہ یہ شواہد ہیں, اور ہم اس کے نتیجے میں ایک کمپلیٹلی ہیئرنگ کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے تو قانون کے مطابق ان لوگوں کو جن کو آپ نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے, انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, آپ ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں ان کو سزائیں دیں گے. آپ کبھی جو ہے وہ ایس ایچ او کو نوٹس دے دیتے ہیں, کبھی ایس پی کو نوٹس دے دیتے ہیں, کبھی آئی جی کو, یہ جانتے بوجھتے ہوئی کہ ان اداروں کا, یعنی جو سویلین ادارے ہیں جس میں پولیس ہے, ان لوگوں کا اس میں کوئی ویسے حق نہیں ہے. آپ یہ شرارت کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی سب کے سامنے ہی ہے, اور آپ ایک اور نوٹس دلوانا چاہتے ہیں کسی سے, تو مطلب دو ہو جائے پھر. دیکھیے جی, مطلب یہ ہے کہ اتنے ہیوج قسم کی تنخواہیں وصول کرتے ہیں, ٹی اے ڈی اے نہیں وہ تو لیتے ہے. ہیں, اتنی مراحت لیتے ہیں انصاف کے نام پہ, اور اگر اس کو ہمیں وہ انصاف کی کوئی کرن 164 نمبر ہے ہمارا 164. تو سر پاکستان ابھی ایک بات آپ کی نکل آئی, مجھے پھر بھول جائے گی. یہ جو مظفرآباد ہے ہمارا آزاد کشمیر کا کیپیٹل, جی, اس کے گرد و نواح میں کچھ ایریز ہیں جہاں پہ پاکستان کے حساس اداروں نے لوگوں کی زمینوں پہ زبردستی قبضہ کرنا شروع کر لیا ہے. اس پر ایک پروٹیسٹ ہوا ہے, ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے, لوگوں نے بچوں اور عورتوں کے ساتھ. جی, آپ نے بھی وہ دیکھا, آپ نے بھی وہ فلم دیکھی, میں نے بھی دیکھی, بہت سے لوگوں نے دیکھی. تو عدالتیں یہ سب کچھ دیکھنے باوجود اگر وہاں پہ نوٹس نہیں دے سکتی تو آئی ایس آئی کے چیف کو نوٹس کون دے گا؟ نہیں وہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اس جگہ کا نام ہے چپڑا, جی جی, اور یہ سرائیاں اور یہ دو تقریباً تین گاؤں ہیں نا آگے پیچھے ساتھ. سریاں, لنڈی, درٹ, ہٹکی اور چروانا, جی جی کرانا, اور مگری, سما, بانڈی, جی کیروان, جی 5 گراں, یہ 5 جی گراں, ان سارے جگہوں پہ ان کی ملکیتی زمینوں پہ فوج نے قبضہ کر لیا ہے, پہلے پہاڑیوں پہ اور اس کے بعد ان کی ملکیتی زمینوں کو بھی. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو 1947 سے آج بھی آپ اگر دیکھیں جتنے بھی جو خوبصورت جگہ ہے, جو زمین جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں زرخیز زمین, آپ اجیرہ میں چلے جائیں, آپ راولا کوٹ میں چلے جائیں, جی, آپ کوٹلی کوٹلی میں میں چلے جائیں, کیا کئی نیلم. خوبصورت جگہوں پہ جو ہے وہ, حالانکہ عمومی طور پہ بھائی آپ لوگوں کو چھاونیوں میں رکھیں, لیکن بجائے چھاونیوں میں رکھنے کے یہ لوگوں کی ملکیتی زمینوں پہ قبضہ کر کے, اور ایک قانون پاس کروایا ہوا ہے کہ جناب فوج کو جہاں بھی کوئی زمین ضرورت پڑے گی تو وہ جو ہے نا, حالانکہ وہ عسکری ضرورتوں کے لیے زمینیں نہیں ہیں, وہ زمینیں لوگوں کی ملکیتی زمینیں ہیں, اور وہ کچھ مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی سے, اور لوگوں نے ایک مینٹل ڈیفیٹ پہلے سے قبول کی ہوئی ہوتی ہے کہ فوجیوں کے
ساتھ ہیں, کسی قسم کی لڑائی میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے, تو کچھ لوگ تو بےچارے خاموش ہو جاتے ہیں. باسی سے خاموش ہو جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے کی بات ہے, اوکاڑا میں بھی اسی طرح قبضہ کیا تھا تو وہ تو خیر بہت بڑا اور قتل وہ ہوا بہت بڑی تحریک چل گئی, اس میں جو ہے وہ اوکاڑا کسان موومنٹ بن گئی. بعد ازاں اس میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کئی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لیکن چونکہ اس میں پاکستان کی جو ترقی پسند موومنٹ تھی, انہوں نے اوکاڑا کے محنت کشوں کی اور کسانوں کی اس تحریک کا ساتھ دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی چھوٹا موٹا ریلیف ملا ہے. ویئر ایز کہ آزاد کشمیر کا تو یہ ایک نہتا بے بس لیڈر لیس خطہ ہے, جہاں نہ تو جوڈیشری اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی کاغذات لے سکے, نہ ہی آزاد کشمیر کی حکومت تو نام کی کوئی, یہ تو سارے نمائشی ہیں. ان کی تو ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزراء کی کتنی ایک جوتیاں پالش کی جا سکتی ہیں, ان کی خوشامد کیسے کی جا سکتی ہے, اور ان کے گھروں تک نظر و نیاز کیسے پہنچائی جا سکتی ہے, تاکہ ان کے 5 سال جو ہے نا وہ مٹکے سے ان کا بھی نام نکلے, مٹکے سے ان کا نام بھی نکلے. اور یہی وجہ آپ دیکھیے, مطلب یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی جو کیبنٹ بنی ہے, تو اتنا عرصہ ہوا, اور وہ کیبنٹ جو ہے وہ عمومی طور پر تو یہ ہے کہ کیبنٹ بنتی ہے پرائم منسٹر کی کنسرن سے, اور وہ اپنی پارٹی کے جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان سے صلاح مشورہ کر کے تو وہ کیبنٹ بناتے ہیں. لیکن یہاں تو علی امین گندا پور اور جو پاکستان میں جو لوگ تھے, انہوں نے لسٹ دے دی کہ سیف اللہ نیازی, امجد نیازی, اور اس میں جو رپورٹس ہو رہی ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک وزیر بنانے میں ان کو رشوت دینی پڑی ہے. یہ کوئی کسی میرٹ پہ نہیں, جیسے پرائم منسٹر کا عہدہ بھی مٹکے سے نکال کے ان کو دے دیا گیا ہے تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں, خوفزدہ ہو جائیں, اور ان سے جو ڈیمانڈ کی جائے وہ اس ڈیمانڈ کی تکمیل کے لیے بھلے اپنی ملکیت زمینیں بھی بیچ دیں. اگر وزیر بننا ہے تو پھر ان کو قربانی تو دینی پڑے گی. سر آج جو شنید یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھ میں آپ کو نام بتاتا ہوں, سردار میر اکبر, اکبر سرگالہ, بیگم شاہدہ صغیر, علی شان سونی چودھری, اکبر چودھری, انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا, نہیں گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے, جو اگلی شنید ہے, کہ وہ اجتماعی طور پہ استعفیٰ دینے کی بات پہ آ گئے ہیں, اور سردار تنویر الیاس نے کہا کہ میں تو ہر حال میں استعفیٰ دینا ہے مجھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو ان لوگوں کے نام سنے ہیں, آپ تو جانتے ہیں, میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان میں سے کوئی بھی استعفیٰ دینے کی جرات نہیں کرے گا. سر وہ چکر یہ ہے, پیسے زیادہ دیے ہوئے ہیں, پیسے کسی اچھی اسامی کے لیے دیے ہوئے ہیں, تو اسامی غلط ملی ہے, کلرک کی اسامی مل گئی ہے, پیسے سیکشن افسر کے تھے. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح کی جن لوگوں سے انہوں نے وعدے وعید کر کے تو جن کو گروپوں کی شکلوں میں اپنے ساتھ ملایا تھا, اب ان سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ اسی طرح کی یہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں. تنویر الیاس will never resign. اچھا, اس کا مولوی صاحب کو پھر بس وہ چٹکا لگ گیا. کون سے مولوی صاحب؟ وہ جن کو ان نے مشیر بنانا تھا, اوورسیر پہ بنانا تھا, جماعت اسلامی والوں کو, وہ بیچارے کدھر گئے؟ وہ دیکھیں بات یہ ہے نا, وہ یہ دیکھیں جب حکومتیں جو سو کالڈ حکومتیں ہوتی ہیں نا, وہاں یہ سارے اعزازی ہوتے ہیں, اختیار تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے. جائے کہ جو پرائم منسٹر کا عہدہ رکھتا ہے, جو پریزیڈنٹ کا عہدہ رکھتا ہے, تو ان کے کچھ نہ کچھ تو اختیارات ہونے چاہیے. نہیں, اختیارات ان کے پاس یہی ہیں کہ اپنے مقامی مخالفین کو دبانے کا, بیوروکریسی کو ذرا یہ کہہ کے کہ اس کے خلاف یہ پرچہ کر دو, اس کی زمین کو ادھر کر دو محکمہ مال سے مل کے, اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لوگ اصل میں اس سسٹم کے اندر چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ بھی کوئی عہدہ لگ جائے تاکہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں, یہ اصل میں رشتہ داروں کو روب دینے والی بات ہے. تو ان کو تو وہ مولوی صاحب ہیں یا بابو صاحب ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا.
ایک نوٹیفیکیشن ہی جاری کرنا ہے نا. کیا کریں اب، کیا کام کچھ کرے وہ فائدہ کیا ہوگا. مطلب دیکھنا آپ مجھے یہ بتائیں، مثلا ٹورزم ایک محکمہ ہے. جی جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے یا اس محکمے نے آزاد کشمیر میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ وہ نیلم میں انہوں نے بتایا نا، کیا وہ نیلم میں سنا ہے نا کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بس جو وہ بنا رہے ہیں لوگوں کو ایونٹ وغیرہ دکھانے کے لیے، کچھ ایسکورٹ وغیرہ ہوں گے جہاں پہ لوگ جایا کریں گے. کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ٹورزم کا محکمہ ہے نا، یہ آزاد کشمیر کے جو نیچرل ریسورسز ہیں نا، خاص کر کے معدنیات، ان کو غیر قانونی طور پر وہاں سے اسمگل کرنے میں ایک کام. یہ تو بڑا پرانا کام ہے نا. باقی آزاد کشمیر کے اندر جتنے گیسٹ ہاؤس ہیں یا ریسٹ ہاؤس ہیں، ہاؤسز ہیں، کچھ تو پی ڈبلیو ڈی کے ہیں، کچھ محکمہ جنگلات کے ہیں. وہ تو مختلف آگے ہیں. جی جی. یعنی نہیں تو پھر تو یہ وزیر خزانہ کا تو اس محکمہ کا تو اس وقت تک کوئی ایک جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس پہ نہیں تعمیر. دوسری بات یہ ہے کہ جو یعنی سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ پلان کے اندر آزاد کشمیر کی کیبنٹ نے کن کن ایریاز کو ٹورسٹ ریزورٹ ڈکلیئر کیا ہے، مطلب ٹورسٹ اسپاٹ. ویسے کہتے ہیں نا، مطلب سیاحت کو ہم فروغ دینے کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پھر تو وزیر خزانہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. وہ تو سیکرٹری خزانہ ادھر سے آتا ہے، وہی کام کرتا ہے سارے. بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ تو سیکرٹری خزانہ ان کو بنا کے صرف ان کو چاہیے ہوتا ہے، چونکہ بعض دفعہ جو بجٹ کی جو فگرز ہوتی ہیں نا، اچھا تو عام آدمی کو پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کہیں وزیر خزانہ جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے رک گئے، آگے پڑھ نہیں پا رہے تھے، فگرز ان کو. ابھی آپ کی بات سے پھر مجھے آ گیا مزاح لطیفہ ہی ہے. وہ ہمارا جو وزیر بنے نا ہائر ایجوکیشن کے اور کالجز کے، جی ان کے بارے مجھے کہ میرے دوست ہیں وہ ان کے گاؤں کے، یہ کہنے لگے ہے مبارکہ ہوں. میں کس چیز کی ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے جی، مبارک ہو آپ کے گاؤں کے. انہوں نے کہا جی وہ خود تو میٹرک بھی ان کی تھوڑی مشکوک ہے. وہ چھوڑیے، بات یہ ہے کہ جس شخص کو ان نے وزیر قانون بنایا ہے وہ تو خراب کے لیے نہیں میں دیکھیں نا، میں اسی لیے کسی کا اس لیے نام نہیں لیتا ہوں. ہمارا مقصد کسی کی نہیں تہذیب، وہ اپنے عزیز ہے ہمارے، کوئی بات نہیں، لیکن نام تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو وزیر قانون ہو کم از کم اس کی کوئی ایکسپرٹی قانون میں ہونی چاہیے. وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہو، وہ قانون کو جانتا ہو، سمجھتا ہو. تو ہمارے ہاں یہ محکمے صرف جو ہے نا وہ ایک سیاسی، یہ محکمے کچھ لوگوں کو، چونکہ بیسیکلی آزاد کشمیر کے اندر جو تحریکیں ہیں فوقتاً فوقتاً جو ہے وہ تیز ہوتی رہی ہیں، ان میں ابھار آتے رہے ہیں. ان تحریکوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس آزاد کشمیر اسمبلی کا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب سرکار کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ سویلین لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے. اور عمومی طور پر پولیٹیکل پارٹیز اگر کسی کا کوئی جلسہ جلوس جا رہا ہو تو اس کی مزاحمت نہیں کرتے. جی جی. کشمیر کا ایک کلچر رہا ہے برسا برسے، اس کلچر کو ابھی تھوڑا کچھ خراب ہوا ہے، پہلے بالکل اس کلچر کو بھی خراب کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کچھ مسلح گنڈے جو ہے وہ اسٹیٹ نے بنائے ہیں. ان کو جہاد کا جھنڈا پکڑا کے تو وہ اب دوسروں کو کے جلسوں میں مطلب یہ کہ مداخلت کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اور اگر آپ نے کبھی اس پہ کمپریہنسو پروگرام بنایا تو میں آپ کو ان ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کس طرح لشکر طیبہ، جیش محمد اور یہ حزب المجاہدین اور جمیعت الدعوہ، یہ لوگ جو ہے کس طرح لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر یہ رکھنا ڈالتے ہیں، اور اپنے پروگراموں میں جو یہ پروگرام کرتے ہیں اس میں کلاشن کوف کے فائر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دھمکیاں دیتے ہیں. یہ جو پیچھے الیکشن نہیں ہوئے ابھی حالیہ، میری بات تو بات یہ ہے کہ یہ جو 27 ممبروں سے یہ جو 40 بنے، 48 بنے، پھر اب 53 ہو گئے.
یہ جوں آپ کی تحریک کا جو دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، اس کا دباؤ آتا ہے، تو اس دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو مختلف ایسے محکمے تشکیل دے کے کوئی ایک وزیر کسی یعنی پہلی کیبنٹ کے کسی ایک وزیر سے اپنے محکمے کی اگر کارکردگی پوچھی جائے، جو جانے والے ہیں جنہوں نے 5 سال پورے گزارے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو فنڈز نہیں ملے۔ پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ان کو آزاد کشمیر کا ذرا تھوڑا سے اس کی ڈپرائیویشنز کا احساس تھا، تو انہوں نے راجہ فاروق حیدر صاحب کو مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ سپیس دی۔ بجٹ ڈبل کر دیا جی، بجٹ ڈبل کیا اور ان لوگوں نے اس بجٹ کا استعمال یہی کیا کہ یہ آپس میں تقسیم، یہ تیرے یہ میرے، یہ ترقیاتی اسکیم کاغذوں کے اندر مکمل ہو گئی اور اس کے پیسے جو ہے وہ اسی طرح تقسیم ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جی اتنے کروڑ یا اتنے کارب جو ہے نا وہ ہو گیا۔ یہ وزرا شزرا جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سماجی بہبود کی جو وزیر بنائی ہے ہماری وہ خاتون بہن جی شاہدہ صغیر جی، شاہدہ صغیر، اب سماجی بہبود کا جو کنسپٹ ہے، کیا اس خاتون کو جو وزیر ہے، جو ہیڈ آف دا ظاہر انسٹیٹیوشنز کہلاتی ہے، ان کو سماجی یعنی خواتین کی سماجی بہبود کا، خواتین کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلے تو اس کے لیے یعنی وہ وزیر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئے کہ بھائی یہاں کی خواتین کو ایکول رائٹس کے لیے یہ اس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ جب آزاد کشمیر کے اندر انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے، وہی بیچاری طالبات جن کو کہیں داخلہ یا کہیں روزگار ملتا ہے، جن کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوئی سفارش کرنے والا ضرورت ہے۔ ایک آپ کے پورے آزاد کشمیر کے اندر روزگار کے لیے صرف تعلیمی ادارے ہیں، جہاں کوئی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں، باقی وہاں پتھر توڑنے کے علاوہ کوئی اور روزگار ہے ہی نہیں، کوئی انڈسٹریل انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ آپ ٹورزم والوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کے کل ملازم کتنے ہیں، تو آپ کو ٹورزم کے فروغ کی کارکردگی کا اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ ایک اور محکمہ ہے ہمارا، وہ جو کشمیر لبریشن سیل بنایا ہوتا ہے انہوں نے، جی وہ تو راولپنڈی میں اس کا دفتر ہے نا، آج اس کا ایک بندہ انہوں نے بنا دیا، کیا کہتے ہیں، جو چیئرمین بنایا ان کا، یہ سردار ارشاد سین ہے کوئی، شاید آپ ارشاد نام ہے ان کا میرا خیال ہے۔ ایک تو ارشاد محمود ہے نا، ایک صحافی ہیں بڑے پی ٹی آئی۔ دیکھیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں نے آج نام ان کا یہ سنا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا جی کہ یہ بہت بڑی کشمیر کے بارے میں انہوں نے کام کیے تھے پہلے، اور کشمیر کی باری ان کی تحریک میں بڑا حصہ ہے ان کا، اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے انہوں نے بڑا دیکھیں جی آپ یہ ہم تو ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں پڑھتے نہیں ہیں، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، بڑا پیسے والا محکمہ ہے جی یہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا کوئی بھی بے روزگار آدمی، چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہے جی، اس کو اگر 5 سال کے لیے کوئی روزگار ملتا ہے اور اس روزگار کی بنیاد پہ اس کی اولاد کو کوئی فائدہ نسبت ہوتا ہے۔ بہتر سہولتیں ملتی ہیں، تو بس اس سسٹم کے اندر یہی ہے۔ چونکہ آپ پورے آزاد کشمیر کا دیکھ لیں کہ کیا جو پروڈکٹیو سرگرمیوں میں کتنے % لوگ حصہ لیتے ہیں۔ محکمہ زراعت جو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ پہ مشتمل ہے۔ جی، میں ذاتی طور پر آپ کو کہوں کہ کئی لوگوں نے محکمہ زراعت کو آفر کی کہ ہماری زمینوں پہ اگر آپ کوئی ماڈرن یہ پلاٹ، سر صافی ہے میرا خیال ہے۔ ہاں جی ارشاد محمود ہیں، یہ راولا کوٹ سے ان کا تعلق راولا کوٹ سے، جی جی بالکل سے، اور یہ جو پہلے اس جو پروفیسر خورشید صاحب تھے ان کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے تھے، اچھا اور کالم بھی لکھتے ہیں کئی، بالکل وہی کالم نگار بھی ہے، میں اس لیے اچھے لائق آدمی ہیں اس اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جی ان کے صدقے ہی کچھ کرے، محکمے کو اچھا نہیں کرے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھیں بات یہ ہے نا، اس میں افلاطون کو بھی آپ قبر سے اٹھا کے بٹھا دیں نا، ہونا وہی ہے جو پاکستان کی ملٹری چاہتی ہے۔
یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی وہ جس کو دور مطلب میں موقع پرستی تو نہیں کہوں گا، البتہ انہوں نے جو ہے وہ مواقع کی تلاش میں موقع شناس ہونے کی بنیاد پہ ان نے اپنی لائن وہی رکھی ہے کہ جس میں کسی نہ کسی وقت میں کوئی چانس اویل ہوگا، ورنہ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ارشاد محمود صاحب ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے انسان، ذاتی طور پر بہت نیک سیرت انسان ہیں، لیکن یہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اور کشمیر لبریشن سیل کیا کرے گا سوائے اس کے کہ کچھ ملیٹنٹ آرگنائزیشنوں کو کچھ چندہ شندہ وہ جو مہاجرین کے جو کیمپ ہیں ان کو کچھ پیسے سے دے دینا، اور تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ مظاہرہ پہلی کر رہا بات تھا۔ یہ ہے کہ دیکھنا، تحریک آزادی کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ پہلے تو آپ ریاست کا جو ارتقا ہے، ریاست کی جو تاریخ ہے، ریاست جموں کشمیر کی، آپ کو پہلے تو لوگوں کو اس پہ اتفاق، یہ تو وہ سارے لوگ ہیں جو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ اس ریاست کی تقسیم چاہتے ہیں، یہ تو ریاست کی وحدت چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سری نگر کے لوگوں کی سیروں کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، کشمیر لبریشن سیل ہو یا کوئی اور وزارت قانون ہو یا وزارت داخلہ ہو، یہ سب جو ہے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ تو محفوظ نہیں ہیں۔ جیسے میں نے یہ کہانی پڑھ کے سنائی ہے کہ مظفر آباد کی لوگوں کی ملکیت زمین اور اس پہ عورتیں مرد بچے سارے جو ہے نا انہوں نے آ کے ڈیمونسٹریشن کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کبھی کسی دور میں بھی ایسے نہیں ہوا۔ جس دور کو آزاد کشمیر کے حکمران بدترین دور کہتے ہیں، اس دور میں بھی ہماری ملکیتی زمینوں کو مکمل تحفظ حاصل ہوتا تھا، اور آج ہیں جس وقت ہیں یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک آزادی چلائیں گے اور رونا روتے ہیں سری نگر کے لوگوں کا، تو یہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو اس علاقے کے جو میں ان کو کیا کہوں گی، میرے خیال میں جو آپ کا بھی بعض چیزوں پہ جو کنسپٹ ہے نا ان پر آپ کو تھوڑا سا غور فرمانا چاہیے۔ یہ منتخب شنتخب نہیں ہے، منتخب اگر ہوں تو 5 سال پہلے یہ نون لیگ کے لوگوں کو ووٹ دیں، اور 5 سال کے بعد یہ پی ٹی آئی کو دیں، اور 5 سال اگر 10 سال پیچھے جائیں تو یہ پیپلز پارٹی والوں کو دیں۔ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھیل ہے، اس کھیل کا سارے حصہ ہیں، اور جیسے ہم لوگ مجبور ہیں کہ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کہنا، حالانکہ یہ اس سے زیادہ بدترین غلامی وہ جو ہے وہ پورے ریاست جموں کشمیر کا اگر تجزیہ کیا جائے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ سب سے زیادہ ورسٹ ٹائپ آف سلیوری اور ڈسکریمنیشن کو یہ فیس کر رہے ہیں کہ روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ملکوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں آپ ہیں، کوئی دنیا کا ایک ملک بتا دیں جہاں کشمیری ہجرت کر کے نہ آیا ہو، یہ کوئی عیاشی کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی یورپ سے متاثر ہو کے آئے ہیں؟ نہیں، کئی لوگ ہیں جو کیمپوں میں آج 4-4 5-5 سال سے کوئی جنان ہو رہا سری ہے۔ لنکا میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ملیشیا میں ہیں، کوئی چائنا میں ہیں، کئی لوگ جو ہے نا وہ اس انتظار میں ہیں کہ کسی جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے وہ ڈائریکٹ یورپ نہیں آ سکے یا کینیڈا نہیں جا سکے یا امریکہ نہیں جا سکے، تو ان لوگوں نے جہاں سے بھی کوئی ونڈو آف اپرچونٹی تھی وہاں لوگ پہنچ گئے، اور یہ ایک انسانی المیہ ہے، اور اس المیے پہ اگر لوگ غور نہیں کریں گے، یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ حکمران آ کے یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں وسط کی حکومتوں کو کہ جی ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے۔ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کہاں دیتے ہیں؟ آپ نے تو لوگوں کے عام لوگوں کے بھی روح اور تن کے رشتے کے لیے کسی قسم کی کوئی سما مہیا نہیں کیا، اور لہذا لوگوں کو اپنی یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ان پہ ترقی کے، روزگار کے، کھانے پینے کے سارے دروازے بند کر دیں، تو آزاد کشمیر کے تو میں کہتا ہوں کہ 100% آبادی جو ہے وہ انکلوڈنگ یہ وزیر جو ہے وہ جو جنیوا کنونشن ہے 1951 کا، اس کو کوالیفائی کرتے ہیں، اس لیے کہ کنٹری سچویشن ایسی ہے کہ جس میں کوئی آدمی وہاں سروائیو نہیں کر سکتا، لاعلاج مر جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے تو اعلان کر دیا جی وہ کون سا کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ،
हेल्थ कार्ड, اور इंसाफ میرے हेल्थ کئی कार्ड। جاننے والے لوگ ہیں جن لوگوں کا صرف اگر 30,000 یا 40,000 کا علاج تھا، ہاسپٹلس نے انکار کر دیا کہ جی یہ ہم نہیں اس پہ وہ کر سر وہاں پہ سفارش چلتی ہے، سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ اسپتال کچھ ان کے اپنے سکتے۔ فرق مخصوص ہے بنتا ہے جو کہ نا پرائیویٹ۔ کارڈ جو ہے وہ جیسے فرض کریں کہ ہمارے پاس انشورنس ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے، اگر کہیں بھی ہمیں ہیلتھ کا کوئی ایشو پیدا ہو، وہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر ہم سے وہ کارڈ مانگے گا کہ وہ کارڈ دکھائیں، جی جی جب پوچھے گا کہ آپ کی انشورنس ہیلتھ کون سی انشورنس ہے کا نمبر کون دے ہے؟ دیں بس، ٹھیک ہے۔ تو جب گورنمنٹ آف پاکستان کسی آدمی کو ہیلتھ کارڈ ایشو کرتی ہے تو ڈاکٹر کون ہوتا ہے جو انکار کرے کہ میں آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا اگر نقد پیسے دینے ہیں تو؟ سر ابھی ڈاکٹر کی بات لیکن سن لیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے، ہاسپٹلس کو بھی پتا ہے کہ یہ جسٹ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ موکری ہے، تو لہذا وہ مریضوں کو نہیں اٹینڈ کرتے جن کے پاس یہ کارڈز ہیں۔ اور وہ سفارش کی آپ نے جہاں بات کی، ہاں جہاں کہیں کوئی منسٹر یعنی جس آدمی کا علاج کرنا ہو وہ کسی سے سفارش لے کے جائے تو وہی ڈاکٹر جو ہے نا کے جو پی بیٹھا کے ہوا ہے، میں بے شمار بڑے بڑے لوگوں کے تو اسپتال دیز آر بنے ہوئے ہیں۔ آل بزنسز۔ یہ جی جو جی ہیلتھ کارڈ ہے، اساس کارڈ ہے، یہ سب مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے انفلوئنشل لوگوں کے بزنسز کو بڑھاوا دینا، ان کی تجوریاں بھرنے کے کچھ یہ انہوں نے راستے نکالے ہیں، اس اچھا سے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ بات اب پھر وہی آ گئی کہ یہ جو مظفر آباد والا واقعہ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں جو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو جس طرح کے بھی وہ لوگ منتخب نمائندے ہیں یا نہیں ہیں یا الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ آج ایسے نہ ہو کہ کل تو مزید 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 گہرائیاں ہوتی جائیں گی، اور وہ پھر آخر میں ہمارے پاس یا ہمارے ان لوگوں کے پاس پھر اپنے رہنے کے لیے جگہ بھی باقی نہیں بچے گی۔ اس سے پہلے کھوئیرٹا میں ہوا تھا والی بال گراؤنڈ کے لیے، میرا خیال ہے آپ نے وہ فلم دیکھی تھی، جہاں پہ انہوں نے مارا بھی تھا لوگوں کو اور پھر تشدد کیا تھا۔ ہاں اس سے پہلے کوٹلی میں بھی یہی ہوا، وہاں بھی جی، لوگوں اور کی زمینوں پہ وہاں سے قبضہ کیا اور لوگوں نے آ کے جو ہے وہ پتھراؤ کیا کہ بھائی یہ ہماری ملکیتی زمینیں، اور گولیاں مار کے لوگوں کو زخمی کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو سچویشن ہے وہ بہت ورس ہے، ہمارے تمام تر بیسک رائٹس جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، کیونکہ فریڈم آف اوپینین کا جو رائٹ ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کافی رائٹس جو ہے وہ انشور کیے گئے تھے، لیکن آج آپ پاکستان کے جرنلسٹ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ سچویشنز کا کہ چار جرنلسٹوں نے کہ 3 جرنلسٹوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی تھی اگینسٹ سائبر کرائم، کہ سائبر کرائم کے نام پہ یہ ہم جرنلسٹوں کو ہراساں کیا گیا ہے۔ ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں کڈنیپ کیا جا رہا ہے ہمیں، اور وہ کڈنیپ بھی ہوئے تھے۔ تو الٹیمیٹلی 2-3 جو تاریخیں بھگتنے کے بعد ان جرنلسٹوں نے جو ہے وہ اپلیکیشن واپس لے لی، لیکن وہاں پہ صلح بھی نظر ہو گیا، صلح ہو گئی ہے میرا خیال ہے۔ نہیں صلح نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور عمر بندیال صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، نہیں سنیے بڑی خاص۔ دیکھنا آپ، ایک تو بات یہ ہے نا کہ وہ جم کرتے ہیں، مطلب صحافیوں نے وہ اپلیکیشن اس لیے نہیں واپس کی ہے کہ ایف آئی اے کے اور صحافیوں کے درمیان کوئی صلح ہوئی ہے، نہیں نہیں، ان کے درمیان نہیں۔ بلکہ وہ پھر میسج اسی طرح جائے گا نا کہ آپ جس وقت اس بات کو ایکسپلین کرتے کرتے آپ جم کر دیں گے 2 چیف جسٹسوں کی یا 2 جسٹسز کی کسی ملاقات کا، تو میسج یہی جائے گا کہ جیسے صحافیوں کا اور ایف آئی اے والوں کا وہ کوئی صلح نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے جرنلسٹوں نے کہ جناب ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، اور یہ کیس جب تک یہاں آپ کی عدالت میں چلتا رہے گا ہمارے اور بھی نقصان ہوتے رہیں گے، اور کہیں ہمیں بالکل اغوا کر کے غائب نہ کر دیا جائے تو ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تو یہ اپلیکیشن واپس لے دیں، یعنی طاقتوروں کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی ہم کوئی انصاف نہیں چاہتے آپ کے خلاف۔ یہ بات تو شروع ہوئی تھی وہ آج خود نوٹس سے، وہیں سے بات پھر بڑھتی بڑھتی آگے چلے گی۔ آپ نے سنا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی باہر جا رہے ہیں، بیرون ملک دورے پہ جا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، کہ چلے گئے؟ نہیں وہ دورے شورے پہ کوئی نہیں جا رہے ہیں، ان کی مسز جو ہے وہ بیمار ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ ان کی رفیق حیات ہے، اور جب کوئی بیمار ہو وہ کینسر کی، جی تو وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور
اس کے لیے انہوں نے چھٹی لے لیا. اب پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے، اور پھر خاص کر کے سوشل میڈیا میں جس کے منہ میں جو بات آتی ہے اور جو جس حوالے سے کسی کو رگڑنا چاہتا ہے تو وہ رگڑ لیتا ہے، لیکن حقائق ذرا کچھ اور ہیں. اب جیسے اچھا اس ملاقات کو بھی لوگوں نے بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے کہ جی چلو ملاقات ہو گئی، سر، صلح یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے کراچی میں، جی. اس نے ایک نئی ولولہ نہیں بنا دی، ہو گیا ہے اپوزیشن میں، اپوزیشن تھوڑی جی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اور اسی طرح ان کا گیدرنگ اچھی ہوئی ہے. دیکھیے میں نے شاید ہم لوگوں نے کئی پروگرام تو اطہر کے ساتھ پی ڈی ایم پہ کیے تھے. جی پی ڈی ایم سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے یا اس میں جو شامل پارٹیاں ہیں، پہلے تو بات یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ بانے کر کے وہ نکل گئی. اس سے ظاہر ہے کہ اس اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور لوگوں کا بھی جو اعتماد ہے وہ ڈگمگایا. پھر یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی کئی مہینوں کی خاموشی کے بعد یہ جلسہ کیا، تو وہ وہاں آئے ضرور بہت بڑی تعداد میں، جس کی عمومی طور پر لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد، خاص کر کے اور جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن وہاں لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں. اور کئی دانشوروں کا یا تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس الائنس میں اور کوئی بھی نہ ہو، صرف جو ہے وہ جمعیت العلماء اسلام اور نون لیگ یہ اگر سنسیریٹی کے ساتھ کوئی تحریک چلانا چاہیں تو یہ بھی بہت افیکٹو تحریک چلا سکتے ہیں، اور حکومت کے لیے بہت ساری پریشانیوں اور مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی تحریک کے حوالے سے ڈھلمل یقینی کا شکار ہے، جس میں خاص کر کے جو ان کے صدر ہیں وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تقریر اور وہ ادھر ادھر کر کے تو مائکوں پہ برس پڑتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ تحریکیں چلانے کے لیے آپ کو اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایک سنجیدہ بیانیہ بلڈ کرنا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہم اس ملک کے اندر اگر کوئی انصاف چاہتے ہیں، کوئی جمہوریت چاہتے ہیں، کوئی رول آف لا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ میٹنگیں کرنا، خفیہ میٹنگیں، کنگوشیاں، ادھر ادھر، کبھی الیکٹیبلز کی سیاست، دوسری تیسری، یہ ان سیاستوں کا وقت گزر چکا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے تو یہ لڑائی لڑنا. اب جس میں پاکستان میں وہ کیا نام تھا، گویرا کے کیا نام تھا ان کا، جی گویرا، چی گویرا جی گویرا تو پیدا ہونے سے رہا، نہیں فیڈرل کاسٹرو سے کوئی بننے سے رہا، اور میرا خیال ہے نہ ہی کوئی اب اتنی امید ہے کہ کوئی پھر ایک بٹو پیدا ہوگا، مشکل ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا، تاریخ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے لیے یہ جملے جو آپ نے ادا کیے ہیں نا، آپ نے تو میں نے حقیقت بات کی ہے. نہیں آپ نے حقیقت نہیں، دراصل یہ وہ پروپیگنڈا ہے جس پروپیگنڈے سے ہم متاثر ہو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو اب کوئی کسی چی گویرے نے نہیں آنا، یہاں کسی نیلسن منڈیلا نے نہیں آنا، یہاں کسی کاسٹرو نے نہیں آنا. کاسترو نے نہیں آنا، یہاں کسی ماؤ زیدونگ نے نہیں پیدا ہونا، یہاں کسی لینن نے نہیں پیدا ہونا. بات یہ ہے کہ ہر معاشرہ جو لیڈر پیدا کرتا ہے نا، تو وہ اپنے معاشرتی جو پہلو ہیں، اور اس میں لیڈر ان سب میں وہ صلاحیت ہے. یہ کاسٹرو بھی بن سکتے ہیں، یہ چی گویرا بھی بن سکتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیان دیتے ہیں اس بیان کے ساتھ ان کی سنسیریٹی کتنی ہے. یہ جو کمپرومائز کرتے ہیں تو مینٹلی یہ جو ہے ایک کلاس ہے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکلی بانچ اور مینٹلی ڈیفیٹڈ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
اور کہیں ان کے آگے اسپوکس مین ہیں جو بیٹھے ہوئے ٹاک شوز کے اندر عام طور پر اسی بیانیے کو دیکھیں جی اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو یہ ساری زندگی اپوزیشن میں، اسٹیبلشمنٹ نے فلاں کو دیوار سے لگایا تو اس کی یہ سب بیانیے جو ہے نا یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے بیانیے دیتی رہتی ہے، اور آگے اس کے ہمدرد اس کے جو پے رول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ہمیں یہ تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو گیون سٹف ہے اس میں ان لوگوں نے وہ کون سی قربانی ہے جو نہیں دی ہے؟ یہ جیلوں میں گئے ہیں، ان تنگ تاریخ کوٹڑیوں میں بھی گزارے ہیں۔ نواز شریف کو ہی آپ لے لیں کہ کتنے برے حالات کے اندر کہ جس آدمی کی، یہ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے نا، اب ہم اگر پی ٹی آئی کے بیانیے کو وہ کریں تو ہم کہیں گے کہ وہ بیمار تھے ہی نہیں، ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم وہ تھے بیمار تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے تو کیا تاریخ میں نواز شریف پہلا آدمی ہے جس نے ہجرت کی ہے نہیں، یا جس نے باہر سٹے کیا ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیانیے کو جو مریم نواز کے تھرو آگے بڑھ رہا تھا، مریم نواز کو روک دیا ہے آج کل۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ روکنا وہ تو لیڈر ہوتا نہیں نا جو مطلب یہ ہے کہ کسی کو روک دے کسی کو آگے بڑھا دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو ذمہ داری کے اس منصب پہ فائز ہے جس پہ وہ چاہتا ہے کہ پارٹی پوری کی پوری کو ہی لے کے آگے چلا جائے، وہ سخت رویہ اپنے کارکنوں کے بارے میں یا اپنے رہنماؤں کے بارے میں نہ اختیار کیا جائے کہ آپ مسلط پسندی کا یا بزدلی کا شکار ہیں یا آپ پولیٹیکلی بینکرپٹ ہو گئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، دیکھیں نا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ایک ایسی اسٹریٹجی بناتا ہے کہ جس میں گھوم پھر کے سب لوگوں کو اس منزل پہ جا کے لا کھڑا کرتا ہے۔ چونکہ مسلم لیگ نون یا یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کوئی نظریاتی کارکنوں پہ مشتمل پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ رولنگ کلاس ہے، رولنگ کلاس کی کیپیبلٹی کے طور پہ انہوں نے لوگوں کو مینیج کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کا لیڈر یہ چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ جو میں نے مینیج کیے ہیں یہ متحدر ہیں، یہ متحدر ہے، یہ متدبر ہیں، اور ان کو بلاخر اس بیانیے کی جس میں ووٹ کی عزت ہو، جس میں رول آف لا ہو، جس میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ پولرائزیشن، یہ جب آپ کوئی صحیح جدوجہد کرنے چاہیں نا تو صحیح جدوجہد کے لیے آپ کو ایک مناسب اور فطری وقت درکار ہوتا ہے، ہتھیلی پہ سرسوں جمتی نہیں ہے۔ بس ہمارے 2 منٹ رہ گئے، ویسے تو لمبا ہو گیا 10 منٹ۔ بات یہ تھی، آپ نے بات ٹھیک کی ہے اور اسی پہ ہم لوگ بات آگے بھی کل چلائیں گے۔ میرا مقصد یہ کہنے کا یہ نہ ہی میں کسی کا ان کا وہ میں چاپلوس نہیں ہوں، میں نے بات یہ کی تھی کہ اس قوم میں 73 سال سے ان کو ستم سہنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ بات لوگ بنگالیوں کے لیے بھی کہتے تھے، لیکن بنگالیوں نے ایک تاریخ ساز جدوجہد کر کے وہ اکٹھے تھے نا، اپنا ملک بنا کے اور اس ملک کو چلا کے دکھایا ہے کہ ہم نہ اہلیت میں آپ سے کم تھے نہ صلاحیتوں میں آپ سے کم تھے، بلکہ ہماری اہلیت اور صلاحیت جو ہے وہ آپ سے کئی گنا آگے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ ابھی طالبان ادھر پہنچے ہیں تو ابھی یہاں سے ہو گیا جی، ابھی اسلام ادھر بھی آ گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات وہی ہے کہ وہ کراچی اسٹیشن پہ ایک بات میں تاریخی جملہ کہنے والا ہوں جی فرمائیے۔ یہ طالبان والا اسلام جو ہے نا وہ چلنے والا نہیں، وہ تو ہم بھی اور یہ چلے گا نہیں، اور یہ چلے گا نہیں۔ اور اگر طالبان نے ایسی کوئی کوشش کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہی افغانستان طالبان کے لیے قبرستان بن جائے گا۔ چلو جی ناظرین و سامعین، آج پھر ہمارا وقت زیادہ ہو گیا، لیکن معذرت چاہتا ہوں، ان کی باتیں بڑی قیمتی تھی شوکت صاحب کی، اور شوکت صاحب نے بڑی 2 3 4 مسئلے تفصیل سے بتائے ہیں۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور مزید لمبا نہ ہو جائے ٹائم، تو پھر کل ملیں گے انشاءاللہ شوکت صاحب کے ساتھ اور پھر اسی موضوع کو ہم پھر مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔